آج کے اس تجزیے میں ہم ڈاکٹر نکول لیپیرا کی بہت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز ریسرچ پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ہم بڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے آج کے رویے ہمارے بچپن کے جذباتی ماحول سے کتنے گہرے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ واقعی ایسی کھوج ہے جو ہمارے روزمرہ کے چھوٹے بڑے فیصلوں کو دیکھنے کا نظریہ بالکل بدل کر رکھ سکتی ہے۔ اچھا، شروعات ہم ایک ایسے سوال سے کرتے ہیں جو شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہوگا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ میچور ہونے کے باوجود لوگ اکثر اپنے ہی بنے بنائے رشتوں کو خراب کر دیتے ہیں، یا کسی عام سی دفتری ای میل پر اتنا جذباتی ری ایکشن دے دیتے ہیں جیسے سامنے کسی شیر نے حملہ کر دیا ہو؟ آخر اس بے چینی اور ہر وقت دوسروں کو خوش رکھنے کی عادت کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ جیسا کہ یہ سلائیڈ بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے، بظاہر عجیب لگنے والے یہ رویے دراصل ہماری کوئی ذاتی خامی یا کمزوری بالکل نہیں ہیں، بلکہ اگر سچی بات کی جائے تو یہ سروائیو کرنے کی یعنی زندہ رہنے کی وہ انتہائی سمجھدارانہ حکمت عملیاں ہیں جو اس وقت بن گئی تھیں جب ہمارا ذہن لاجک کو سمجھنے کے قابل ہی نہیں تھا اور ہم نے جذباتی تحفظ کو ٹھیک سے محسوس تک نہیں کیا تھا۔ اس پورے مسئلے کو سمجھنے اور اس کا حل نکالنے کے لیے ہم اس سفر کے 6 اہم حصوں پر بات کریں گے۔ پہلا، خرابی کا افسانہ۔ دوسرا، بچپن کے صدمے کی تعریف۔ تیسرا، صدمے کی 6 اقسام۔ چوتھا، اندر کا بچہ کیا ہے۔ پانچواں، گزارا بامقابلہ شفا۔ اور آخر میں خود کی تربیت یا ری پیرنٹنگ کا عمل۔ تو چلیے مسئلے کی بالکل جڑ سے شروع کر کے اس کے عملی حل تک چلتے ہیں۔ تو آتے ہیں ہمارے پہلے حصے پر، خرابی کا افسانہ۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ ہماری سب سے فرسٹریٹنگ عادات کا آغاز آخر ہوتا کہاں سے ہے، اور کیا ہم واقعی اندر سے کسی خرابی کا شکار ہیں؟ خیر، جس چیز کو عام طور پر ہم ڈس فنکشن یا خرابی کا لیبل دے دیتے ہیں، جیسے کسی پر بھروسہ نہ کرنا اور حد سے زیادہ خود مختار بننا، یا پھر کسی لڑائی کے دوران بالکل ہی خاموش ہو جانا، وہ دراصل کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا نروس سسٹم بہت کامیابی کے ساتھ انہی پرانے طریقوں پر عمل کر رہا ہوتا ہے جنہوں نے بچپن کے غیر مستقل ماحول میں ہمیں محفوظ رکھا تھا۔ یعنی ہمارا سسٹم ابھی بھی اسی گزرے ہوئے وقت کے حساب سے خود کو بچا رہا ہے۔ اور بس یہی نیا نظریہ ہمیں ہمارے دوسرے حصے کی طرف لے آتا ہے، بچپن کے صدمے یا چائلڈہڈ ٹراما کی تعریف کو نئے سرے سے سمجھنا۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ تمام عادات پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں سب سے اہم اور حیران کن بات یہ ہے کہ ٹراما کا مطلب صرف کوئی بہت بڑا تباہ کن یا خوفناک واقعہ نہیں ہوتا۔ یہ کسی انتہائی عام سی صورتحال سے بھی جنم لے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کسی بچے کو گھبراہٹ ہو رہی ہے اور اسے تسلی کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت والدین اپنی توجہ کسی اور چیز جیسے موبائل فون پر مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ بچہ وہاں اپنے ان بڑے بڑے جذبات کے ساتھ بالکل اکیلا رہ جاتا ہے، اور یہی چھوٹی چھوٹی لگاتار آنے والی اکیلا پن کی کیفیتیں مل کر ٹراما بن جاتی ہیں۔ تو آئیے اپنے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، صدمے کی 6 اقسام۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ باریک اور چھپی ہوئی جذباتی دوریاں بڑی عمر میں کس طرح سامنے آتی ہیں تاکہ ہم ان عادات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ اب دیکھیں یہ بات کتنی دلچسپ ہے کہ ہماری بچپن کی ادھوری ضروریات اور بڑے ہونے پر ہمارے رویوں کے درمیان کتنا گہرا اور واضح تعلق ہے۔ اگر بچپن میں کسی کی باتوں یا احساسات کا انکار کیا گیا ہو تو بڑا ہو کر وہ شخص ہر وقت اپنے ہی فیصلوں پر شک کرتا رہتا ہے، یا اگر کسی کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی جہاں اسے اگنور کیا گیا تو بڑے ہو کر وہ محفلوں میں بولنے یا آواز اٹھانے سے ہمیشہ ڈرتا ہے۔ یہ واضح کر دیتا ہے کہ بچپن کا ماحول ہمارے آنے والے رشتوں کو بالکل کسی سانچے کی طرح ڈھال دیتا ہے۔ چوتھا حصہ، انر چائلڈ یا اندر کا بچہ آخر ہے کیا؟ اب بڑے ہونے پر ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا تعلق ایک ایسے تصور سے ہے جو سننے میں تو شاید تھوڑا روحانی یا صرف نفسیاتی لگتا ہو، لیکن دراصل اس کی بنیاد بہت ٹھوس سائنس اور بائیولوجی پر ہے۔ یہ جو انر چائلڈ کا لفظ ہم اکثر سنتے ہیں، یہ فنڈامنٹلی ہماری جسمانی اور جذباتی یادداشت یعنی امپلیسٹ ایموشنل میموری ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب آج کے دور کی پریشانیاں آتی ہیں تو ہمارا نروس سسٹم ٹھیک انہی جسمانی احساسات اور ری ایکشنز کا استعمال کرتا ہے جو سالوں پہلے بچپن میں سیکھے گئے تھے، وہ بھی اس وقت جب ہمیں لفظوں یا لاجک کا ٹھیک سے پتہ بھی نہیں تھا۔ مطلب ہمارا جسم پچھلی صدی کی باتیں بھی پوری طرح یاد رکھتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب کوئی کسی چھوٹے سے واقعے پر اچانک بہت زیادہ اوور ری ایکٹ کر دیتا ہے تو اس لمحے دراصل اس انسان کے جسم میں کورٹیزول ہارمون بہت تیزی سے پھیل رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں دماغ کا جو جذباتی حصہ ہے یعنی ایمیگڈالا وہ پورا کنٹرول سنبھال لیتا ہے، اور جو ہمارا منطقی حصہ ہے لاجیکل پری فرنٹل کارٹیکس وہ لٹرلی کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ یعنی اس وقت جسم پوری طرح ایک جذباتی سیلاب میں ڈوب جاتا ہے اور گھبراہٹ میں بے اختیار پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں 5ویں حصے پر، وقتی گزارا بامقابلہ حقیقی شفا۔ اس جذباتی سیلاب یا ایموشنل فلڈنگ کو اسی وقت پہچان لینا پہلا قدم ہے،
کیونکہ اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وقتی طور پر حالات کو جھیلنے اور اسے ہمیشہ کے لیے ٹھیک کرنے میں آخر فرق کیا ہے۔ یہ بالکل صاف دکھاتا ہے کہ ان دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وقتی بچاؤ یا کوپنگ کا مطلب ہے تکلیف سے دھیان ہٹانے کے لیے بس مائنڈ لیسلی فون سکرول کرتے رہنا۔ اس کے برعکس ہیلنگ یا حقیقی شفا کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بے چینی میں تھوڑی دیر رکیں، اپنی تیز ہوتی ہوئی سانسوں پر دھیان دیں، اسی لمحے میں ٹھہریں اور اپنے نروس سسٹم کو کسی پریشانی سے نپٹنے کا ایک بالکل نیا طریقہ سکھائیں۔ اور یہی بات ہمیں اس سفر کے آخری اور سب سے اہم حصے پر لے آتی ہے، ری پیرنٹنگ یا خود کی تربیت کا عمل۔ یہ قابل عمل فریم ورک ہے جس کے ذریعے ہم نروس سسٹم کی خود تربیت کر سکتے ہیں اور نسلوں سے چلنے والے ان مسائل کو ہمیشہ کے لیے توڑ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی بدلنے کے لیے کوئی بہت بڑا قدم اٹھانا پڑتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اچانک اور بڑے بدلاؤ حقیقت میں مزید سٹریس پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ری پیرنٹنگ کے اس عمل میں صرف اتنا کرنا ہوتا ہے کہ ہم خود سے انتہائی چھوٹے، آسان اور روزمرہ کے وعدے کریں۔ یہی چھوٹے وعدے آہستہ آہستہ ہمارے اندر ایک حقیقی اور مضبوط تحفظ کا احساس جگاتے ہیں۔ جب ہم ان آسان سٹیپس پر روزانہ عمل کرتے ہیں، جیسے الارم لگا کر خود کی کیفیت چیک کرنا، اپنی جسمانی الجھن کو محسوس کرنا اور آہستہ سانس لینا، تو دراصل ہم اپنے دماغ کے لاجیکل حصے تک واپس جانے والے راستوں کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ گھبراہٹ کے وقت لمبی اور گہری سانس لینا سیدھا ہمارے پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم کو جگاتا ہے، جو پرانے خوف کو روک کر ہمیں نئے اور بہتر فیصلے کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ اچھا، جب ہم خود پر یہ گہرا اور اہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بات یاد رکھنا بالکل لازمی ہے، اور وہ ہے ہمدردی۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہمارے والدین بھی تو آخر اپنی پچھلی نسلوں کی پابندیوں اور جذباتی وسائل کی کمی کا ہی شکار تھے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچپن کے ان اثرات کو کسی پر کوئی سخت الزام لگائے بغیر بھی آرام سے سمجھ سکتے ہیں اور ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو آج کے اس سفر کو ہم ایک ایسی آخری سوچ کے ساتھ ختم کرتے ہیں جس پر غور کرنا واقعی بنتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی اور رشتوں کو دیکھتے ہیں تو کیا ہم واقعی اپنی اصلی اور حقیقی شخصیت جی رہے ہیں، یا پھر ہم بس اپنے اندر چھپے اسی بچے کے پرانے سروائیول پروگرامز اور عادات کو دہرا رہے ہیں جو کبھی اسے سکھائے گئے تھے؟ یہ سوال یقیناً ہم سب کو اپنے اندر جھانکنے کا ایک بہت بہترین موقع دیتا ہے۔